چلو دوستو، خوابوں کی دنیا کی شیئر کر لیتے ہیں۔ کئی احباب، کئی دوست، کئی فرینڈ شپ میں یہ ذکر کرتے ہیں مول صاحب ہم نے ایسا خواب دیکھا، ہم نے ویسا خواب دیکھا۔ تو سپنے ہی ہوتے ہیں، سپنے کسی کے اپنے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ کھلی تو سپنا ہو نہ سکا اپنا، ٹھیک ہے دوستو؟ تو سپنوں کی دنیا، یہ ڈریم کی دنیا تو الگ ہی ہوتی ہے۔ اب آیا کن لوگوں کا خواب سچا ہو سکتا ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے؟ تو ہم اس کو قرآن اور حدیث کی لیبورٹری میں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ تو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات اور پرستتیاں، جو سچویشن ہوتی ہے دنیا کی، اور جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس تفکرات کی دنیا میں ہم کھوئے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہی تفکرات، وہی حالات، وہی ٹینشن ہم کو خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ کئی خواب کے اندر جنجال بھی آتے ہیں، کئی خواب کے اندر شیطانی خیالات بھی آتے ہیں۔ تو بار بار اگر کوئی خواب آ رہا ہے، شیطانی خواب آ رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہے۔ یہ عملیات کی دنیا کی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی بار بار اگر کوئی ڈراونا خواب آ رہا تو یوں سمجھو کہ شر کا شیاطین کے آپ کے اوپر حملے ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہے نفس کی طرف سے بھی خواب آ سکتا ہے، اور جو اسی ہم نے غذا کھائی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے خواب کی دنیا کے اوپر۔ تو نفسانی غذا کے حساب سے بھی خواب آ سکتے ہیں، نفسانی تفکرات اور آئیڈیالوجی اور تھاؤٹ کے حساب سے بھی خواب آپ کو آ سکتے ہیں۔ شیطان بھی آپ کو خواب میں آ کر بہکا سکتا ہے، کچھ بھی بتا سکتا ہے، اور اس طریقے کے خواب ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتا ہے، باقی کسی دوسرے انسان کو بھی آ سکتا ہے۔ ہماری نگاہ میں تو ہم بظاہر اس کو نیک سمجھتے ہیں جو ظاہری حلیہ کو دیکھتے ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک کون متقی ہے، کون نیک ہے، ہم نے کسی کے دل کے اندر جھانک کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم کسی کے بارے میں نیکی کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے۔ تو اللہ کی نگاہ میں کون مقرب ہے، اللہ کی نگاہ میں کون پیارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خواب دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی خواب ہو سکتا ہے۔ تو خواب یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر ہے کہ نبوت کی خبروں میں سے صرف ابھی مبشرات ہی باقی ہے، یعنی وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی کے اوپر منقطع ہو گیا۔ اب وحی کبھی بھی نہیں آئے گی، وحی آتی ہے نبیوں کے اوپر۔ اب جیسے جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، کشف کا دعویٰ کرتے ہیں، کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ خواب کے ذریعے سے، یعنی مبشرات جس کو کہتے ہیں، حدیث کے اندر مبشرات کا نمبر آیا ہے، نام آیا ہے، یعنی جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے کو ایڈوانس انفارمیشن بتا دی جاتی ہے، اس کے اوپر حالات کو ایک واضح کر دیا جاتا ہے، سچویشن جو کریٹ ہونے والی ہے اس کو ایکسپوز کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نیک بندوں کی آگاہی کے لیے۔ تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ اور خواب جو تھے وہ صرف نبیوں کے سچے خواب تھے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب ہے، اس طریقے سے ہمارے نبی کے خواب ہیں، اس طریقے سے دیگر انبیاء کے۔ وہ خواب تو ایک انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کا تو الگ ہی دنیا ہے، وہ سچے خواب ہوتے ہیں، برحق خواب ہوتے ہیں، اس لیے تو ان خوابوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو وہ خواب جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور عام بندے کا خواب جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کو اس طریقے سے کشف ہوتے ہیں، الہام ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت اگر چاہے تو کسی کے اوپر حالت کو واضح کر دے، اللہ اگر چاہے تو کسی کو اطلاع دے دے، یہ اللہ کے شایان شان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو گاہے بگاہے اپنے کوئی آگاہ کر دے، یا اس کے اوپر حالت کو منکشف کر دے، یا سچویشن کو کلیئر کر دے، تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کشف کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے فرید الدین عطار کی، اس طریقے سے علی بن عثمان حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس طریقے سے امام غزالی کی ایک معتبر کتاب ہے مکاشفۃ القلوب،
इस तरीके से अल्लामा इब्न तैमिया ने भी आपने मजमुल फ़वाइद के अंदर लिखा है, कश्फ के बारे में ज़िक्र किया है। जबकि अल्लामा इब्न तैमिया तसव्वुफ़ की लेंस की काफ़ी बातों का इनकार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किताब मजमुल फ़वाइद के अंदर कश्फ के बारे में ज़िक्र किया है। तो इतने बड़े इम्मा लिख रहे हैं, इतने बड़े बुजुर्गान दीन लिख रहे हैं, इतने बड़े इमाम लिख रहे हैं, तो हम कश्फ के कायल तो हैं, लेकिन कश्फ के बारे में जो बड़ा चढ़ा कर किस्से कहानियाँ पेश की गई है, कश्फ के बारे में बड़ा चढ़ा कर जो करामतें पेश की गई है, उसके बारे में तो बंदा देखो न्यूट्रल है। कुरान और हदीस की रूह से देखते हैं, कुरान हदीस की लेबोरेटरी में डालकर जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही है। जो आम आदमी के बारे में ये दावा किया जाता है कि उसको इत्तला मिल जाती है, आम आदमी के बारे में ये दावा किया जाता है कि उसके ऊपर सारे हालात मुनकशिफ हो जाते हैं, हिजाबात खुल जाते हैं, वो देख लेते हैं, वो बयान कर लेते हैं, उनके सारे सामने सिचुएशन एक्सप्लेनेशन हो जाती है, जो लंबे चौड़े दावे किताबों में किए गए हैं। और तो दोस्तों इसके बारे में तो देखो, एक अक्ल सलीम तस्लीम नहीं करती। एक शरीयत मुतहरा के जो उसूल और मबादी हैं, अकायद और जो ज़वाबित हैं, उसके पैराए के ऊपर भी वो बातें खरी नहीं उतरती। जिस तरीके से तज़किरतुल औलिया के अंदर लिखा है कि यजीद बुस्तामी को मेराज हुई, कई चैप्टर उसके बारे में भरे पड़े हैं। तो हम इसको किस तरीके से एक्सेप्टेबल करें, किस तरीके से इसको तस्लीम करें। और उन्होंने अल्लाह का दीदार किया। हज़रत मूसा के बारे में तो कुरान कह रहा है लन तरानी, आप मुझे देख नहीं सकते, और यजीद बुस्तामी कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह का दीदार किया, मेराज की। तो दोस्तों ये बातें शरीयत मुक़द्दसा के रूह से देखते हैं तो ज़रा खरे पैमाने के ऊपर नहीं उतरती। इसलिए हम बाज़ चीज़ों को तस्लीम करते हैं जो कुरान और हदीस के मनाज, उसूल, तौर तरीके के ऊपर उतर रही है, और बाज़ चीज़ें तो हमारे अकल, हमारे क्यास, शरीयत मुतहरा के पॉइंट ऑफ रिव्यू से वो चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, या काबिल तस्लीम नहीं है, या काबिल यकीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बातें हैं। अब रहा मसला, कई बाज़ अकाबरीन ये कहते हैं, कहीं शागिर्दीन दावा करते हैं, कहीं अकाबरीन दावा करते हैं, कई बुजुर्गान दीन दावा करते हैं कि हमने अल्लाह के नबी को देखा। तो दोस्तों ये एक क्रिटिकल मसला है, मैं इसके बारे में ज़्यादा वजाहत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक, शायद अनस बिन मालिक की रिवायत है, आपकी वफ़ात तक हदीसों में आता है कि आपके सिर्फ सफ़ेद बाल जो थे ये 20 थे। सर और दाढ़ी के बालों को लेकर आपके 20 बाल ही सफ़ेद थे। ये आपका असली हुलिया है, असली आपके वस्फ़ है, आपकी असली शक्ल है। अब ख्वाबों के दुनिया में देखते हैं तो बुजुर्गान दीन ये दावा करते हैं हमने अल्लाह के नबी को देखा, उसके इमामा सफ़ेद बांध रखा था, आपने कपड़े सफ़ेद पहन रखे थे और आपकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद थी। जबकि हदीस कह रही है कि अल्लाह के नबी का जब तक इंतकाल नहीं हुआ तब तक आपके 20 बाल ही सफ़ेद थे, दाढ़ी और सर के बालों को मिलाकर 20 बाल सफ़ेद थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है कि जिन शख्स ने भी मेरी ज़ियारत की, मुझे देखा ख्वाब के अंदर, उन्होंने मेरी ही शक्ल देखी, क्योंकि मेरी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। हदीस वाज़ है, मौजूद है। लेकिन वो शक्ल जो अल्लाह के नबी की शक्ल है, और अल्लाह के नबी की शक्ल आपकी वफ़ात तक आपके 20 बाल ही सफ़ेद थे। अब ये जो ज़िक्र कर रहे हैं कि हमने नबी को देखा, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद इमामा था, सफ़ेद कपड़े थे, इस शक्ल में देखा, तो दोस्तों इसके बारे में मैं तो कोई इसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाऊँगा, आप ख़ुद फैसला करें। ठीक है। फिर एक फ़िरके का अगर नबी की ख्वाब का ज़िक्र करता है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब के अंदर दीदार किया, तो दूसरा फ़िरका उसको तो मुर्तद मानता है। और दूसरी जमात वाले अगर देख लेते हैं और उनके सामने ज़िक्र करते हैं तो वो कहता है कि वो तो फ़िरका ही बातिल है। तो दोस्तों ये तो है हमारा एटीट्यूड, ये तो है हमारी हालत कि हम दूसरा कोई ख्वाब देखता है
چاہے وہ کتنا بھی بزرگان دین ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اگر اس کا تعلق دوسرے فرقے سے ہے تو اس کو وہ دوسرا فرقہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے جو موجودہ دور کے جو حالات اور سچویشن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن نبی کی حدیث واضح موجود ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ٹھیک دوستو، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دیدار رسول نصیب فرمائے، اور اللہ کا دیدار تو قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ بایزید بستامی کتنا بھی دعویٰ کر لے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، اور تمام امت مسلمہ کو قیامت کے دن دیدار ہوگا یا پھر جنت میں دیدار ہوگا۔ تو یہ باتیں دوستو، خوابوں کی دنیا تو اس طریقے کی دنیا ہے۔ ہر خواب کے اوپر وشواس نہیں کیا جا سکتا۔ خواب نفسانی بھی ہو سکتا ہے، خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ خواب دیکھ لیتے ہیں تو وہ کروٹ کو آپ بدل دیں، اور کروٹ بدل کے تھوک دیں، کلمہ پڑھ کے یا جو بھی آپ کو اللہ کا ذکر یاد ہے وہ پڑھ کے سو جائیں۔ انشاءاللہ بار بار آپ کو خواب نہیں آئیں گے۔ یا برے خوابوں سے آپ بہت تنگ ہو رہے ہیں تو ایک بندے کی نصیحت یاد کر لو، سوتے ٹائم 3 بار درود شریف، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھ لیں، اور پھر 3 بار قل هو اللہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر دیں، اس کے بعد ان ہاتھوں کو پورے بدن کے اوپر مسل دیں۔ انشاءاللہ آپ کو برے خواب آنا بند ہو جائے گا۔